وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ ابراہیم 13ویں پارے کی 14ویں سورہ مبارکہ ہے، اپنے اختتام کی طرف اور تکمیل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس کی ٹوٹل کتنی آیات مبارکہ تھیں؟ 52، 52 اور 35 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ 1 سے 2 سیشن مزید انشاءاللہ اس کے اوپر ہوں گے۔ ہم اس کے تعارف میں پڑھ آئے کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے نزول، اپنے مزاج اور مضامین کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ ہے۔ مکی صورتوں کے اندر عقائد کی اصلاح کا موضوع سب سے میجر موضوع ہے۔ اہل مکہ کا عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، مرنے کے بعد اٹھنا، یہ ان کے لیے ایک اجنبی سی بات تھی۔ عقلی دلائل دیے گئے اس کے اوپر، اور آخرت جو ہے مرنے کے بعد اللہ کے حضور جانا، اس کی تعلیم جن لوگوں نے دی۔ آج کی آیت مبارکہ کا تعلق بھی اپنے سیکوینس کے اعتبار سے پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ آپ ذرا نظر دوڑائیں تو ہم نے کل آخری لفظ کیا پڑھا تھا؟ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا زیادتی کرنے والا اور بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہ مکی صورتوں کے موضوعات میں سے تھا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ ہے۔ ان دونوں کا لنک آپس میں کیسے بنے گا کہ انسان ظالم اور کافر ہے، ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں کو ریئلائز نہیں کرتا، ساتھ ہی تذکرہ آ گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا۔ دونوں آیات کا تعلق کیسے بنے گا؟ قرآن کبھی پڑھنے والے کو مایوسی نہیں دیتا، ایک ہوپ اور امید اپنے قاری اور سامع کو دیتا ہے۔ تو اگر انسان کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے اسے نعمتیں دی ہیں لیکن ان کو ریئلائز نہیں کرتا، تو پھر انسانی ذہن میں فطرتاً سوال پیدا ہوا، اللہ کوئی رول ماڈل بھی ہے جس کو ہم دیکھیں کہ وہ انسان ظالم نہ ہو، زیادتی کرنے والا نہ ہو، جس کو ہم اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا لائے عمل ترتیب دیں؟ پھر اللہ کوئی ایسا آدمی ہمیں بتا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اپنے نیک بندے ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ کیا اور فرمایا رول ماڈل دیکھنا ہے تو پھر ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھو۔ یہ ہے آیت کا دوسری آیت سے ربط۔ اگلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام جو ہم آہنگی کی بات کرتا ہے اس کے 2 پیرامیٹرز ہیں۔ ایک ہے مسلمانوں کے ساتھ، جیسے آج ہم سیکٹیرینزم میں اور تفرقہ بازی میں چلے گئے، تو رول ماڈل اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنہ، بہترین نمونہ رسول پاک کی زندگی ہے۔ تو ہمارے سارے فرقے ایک علم اور جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر دنیا میں جو آج انریسٹ ہے اس کو ہم دیکھیں تو اس کے پیچھے کرسچینٹی اور یہودیت، ان دونوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور پھر جہاں بھی ڈانڈے ملتے ہیں مسلمانوں کے اوپر مظالم کے، تو تقریباً یہ 2 گروہ بہت انوالو ہیں۔ ہندو اتنا برسر اقتدار پوری دنیا میں نہیں ہے جتنا آج یہودیت اور عیسائیت ہے۔ اسرائیل کا پوری دنیا کی سیاست، معیشت اور معاشرت کے پیچھے کتنا ہاتھ ہے؟ ہمارا پورا میڈیا، ہماری پوری اکانومی ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ آپ کی اسرائیل کے ساتھ اور یہودیوں کے ماتحت ہے۔ پھر عیسائی بھی یہودیوں کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اور یہ تینوں مذاہب جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیوائن پہ یقین رکھتے ہیں، الہام اور وحی پہ یقین رکھتے ہیں، وہ یہودیت، عیسائیت اور تیسرا اسلام ہے۔ ان تینوں کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ یہودی بھی اپنا فور فادر اور اپنا سینٹرل پوائنٹ ابراہیم خلیل اللہ کو گردانتے ہیں، عیسائی بھی اور مسلمان بھی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں جو مکی ہے، اللہ مسلمانوں سے نکل کر، کیونکہ مسلمان تو ہیں ہی مکی زندگی میں بڑے تھوڑے، اگر ہم گنیں تو ہجرت کرنے والے لوگوں کو دیکھیں حبشہ میں تو وہ تو کوئی 85 کے قریب ہیں۔ آپ اگر مدینہ طیبہ کی ہجرت کو دیکھیں، جب مکہ سے مدینہ مسلمان گئے تو جن کے درمیان مواخات ہوا مکہ سے مدینہ جانے والوں میں، ان کی تعداد بھی 80 پلس ہے، 100 سے نیچے ہے، وہ زیادہ نہیں۔ تو یہ تعداد پھر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ غزوہ بدر میں 313، صلح حدیبیہ میں 1400 اور فتح مکہ میں 10,000، پھر حضور کا خطبہ سننے والے 1,00,000 سے بھی زیادہ۔ تو اصل جو پیغام اور پروان ہے وہ تو مدنی زندگی کی ہے، لیکن مکے میں رہ کر رول ماڈل ابراہیم خلیل اللہ کی ذات ہے، کیونکہ ایک قریش جہاں آباد تھے اور جس گھر کے وہ متولی تھے، اس کی بنا کرنے والا کون تھا؟ اللہ اب اسی شخصیت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ جتنی سعادتیں تمہارے پاس ہیں،
آتے ہیں دور دراز سے لوگ، اور سینٹرل پوائنٹ تم ہو، لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں اے قریش، اور تم پانی پلاتے ہو حاجیوں کو، تمہاری ایک دسترس ہے، لوگ تجارت کی غرض سے تمہارے پاس آتے ہیں، تو پھر ابراہیم خلیل اللہ کو ہی دیکھ لو۔ اگر رسول مکرم کی بات نہیں مانتے ہو تم، تو پھر ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھ لو، انہوں نے کیا کیا تھا۔ ایک رب کی تعلیم، تقریباً 7 دعائیں بنتی ہیں جو اس درس میں شامل ہیں، اور یہ مسنون دعائیں ہیں، ہمیں بھی رب سے کرنی چاہیے۔ کچھ ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ میرے اور آپ سب کے لیے ہیں۔ انبیاء کا تذکرہ قرآن کا ایک بڑا موضوع ہے، تقریباً 26 کے قریب انبیاء کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور سب سے زیادہ ہم پڑھا ہے کس کا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 136 سے زیادہ دفعہ حضرت موسیٰ کریم کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ کو 69 ٹائم جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے، آپ کا ذکر خیر۔ تو ہر جگہ پہ ایک نیا تصور ہے آپ کی سیرت کا۔ ذرا ترجمے کی جانب غور فرمائیں کہ جہاں پہنچے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جس شہر کی بنیاد رکھی، وہاں دعا کیا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا آبائی وطن مکہ نہیں ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا آبائی وطن مکہ نہیں ہے، آپ کا آبائی وطن فلسطین، شام، موجودہ جتنی یہ ریاستیں ہیں انڈیپینڈنٹ ہو گئیں، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا آبائی وطن ہے۔ کہ آتے ہیں آپ مکہ میں، وہاں مکے کی ابتدا، مکے کا پہلا باسی اور شہر مکہ کی ابتدا کرنے والا ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ آپ نے واقعہ تذکرہ سنا ہے کہ اما ہاجرہ کو ساتھ لیا، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا، وہاں کوئی انسانی آبادی کے آثار نہیں۔ انسانی آبادی کا انحصار ہوتا ہے پانی پہ، اسی سے پھر زراعت ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم خلیل اللہ کا جملہ، اے اللہ میں اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ آیا ہوں ایک ایسی وادی میں جو غیر ذی زرع ہے، جہاں انسانیت کے تو آثار ہی نہیں۔ وہاں وہ واقعہ ہے مشہور، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پانی کی تلاش کے لیے اما ہاجرہ دوڑی صفا مروہ میں، تو میرے اور آپ کے لیے حج اور عمرے کا رکن بن گیا، اس کے بغیر ہمارا حج عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ اسی کے بعد پھر یہاں حضرت اسماعیل کی شادی ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم نے چھوڑا تو عمر کتنی تھی؟ واقعہ مشہور ہے کہ ایڑیاں رگڑیں تو اس سے پانی نکلا۔ کچھ روایات میں ہے فرشتے نے پر مارا، لیکن سبب اسماعیل ذبیح اللہ بنے۔ تو ابھی یقیناً بچہ چل نہیں رہا، بچہ اپنی جگہ پہ ہے، ماں پانی کی تلاش میں ہے، تو بہت چھوٹے ہیں۔ لیکن پھر حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم کا ان کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس کے بعد جب بڑی عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر قربانی کا حکم آتا ہے۔ پھر مفسرین نے ایک اور بات لکھی ہے، معتبر مفسرین نے، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے 2 دفعہ چکر لگایا اور اسماعیل کے گھر آئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام خود گھر نہیں تھے۔ بیوی سے پوچھا کہ کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی شکار کے لیے گئے ہیں۔ تو پوچھا کہ تمہارے حالات کیسے ہیں؟ تو اس نے بڑا شکوہ کیا، جی ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مطلب اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ جب اسماعیل آئے تو اس کو کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو تبدیل کر لو۔ تو جب واپس آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو بتایا حضرت اسماعیل کی زوجہ نے، تو انہوں نے کہا جی اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم نے میری عزت اور لاج نہیں رکھی اور تمہیں طلاق دینے کا حکم ہے۔ تو قبیلہ بنو جرہم سے حضرت اسماعیل کی پہلی شادی تھی، آپ نے اس کو فارغ کیا، اور قبیلہ جرم کی ہی ایک اور لڑکی کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی۔ پھر کہیں ابراہیم خلیل اللہ دوبارہ تشریف لائے، اور دوبارہ آ کر پھر گھر کے حالات پوچھے، تو وہ بڑی صابر اور شاکر تھی۔ انہوں نے کہا جی اللہ کا فضل ہے، اسماعیل تو گھر نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہم اس کے جو دیا ہوا ہے اس پہ شکر گزار ہیں۔ تو کوئی نصیحت وصیت؟ تو آپ نے فرمایا اسماعیل کو کہنا تیرے گھر کی چوکھٹ اب ٹھیک ہے، اس کو سلامت رکھ۔ تو جب حضرت اسماعیل واپس آئے تو نصیحت کا پوچھا آنے والے مہمان کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا اب انہوں نے تمہاری حقیقتاً تعریف کی ہے۔ تو یہ تسلسل حضرت ابراہیم کا چلتا رہا، حضرت اسماعیل اور اما ہاجرہ سے ملنے کا، بنیادی گھٹنوں کے بل چلنے سے لے کر ذبح تک کا واقعہ، پھر آگے چلنے کا واقعہ۔ اب 2-3 باتیں اس پوری گفتگو سے۔ آبائی وطن حضرت ابراہیم کا مکہ نہیں ہے، اور مکے کی ابتدا ہوئی 2 باسیوں سے، اما ہاجرہ اور جناب اسماعیل، اور جو پہلا مسافر قبیلہ جو یہاں آ کر آباد ہوا، جس سے پورا پھر قریش اور نسلیں آگے چلی، وہ ہے قبیلہ بنو جرہم۔ مسافر قبیلہ تھا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم پڑھ آئے کہ کنویں سے مسافر قبیلے نے نکالا۔ تو آج کل جیسے ہماری سفر بڑا سفسٹیکیٹڈ ہو گیا، وہاں پیدل قافلے چلتے تھے۔ قبیلہ جرہم ابتدا بنا مکہ کی آبادکاری کی، اور آج تک پھر یہاں ہے۔ بانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ہیں۔ دعائیں ذرا دیکھیں، دعاؤں میں رول ماڈل کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی
کہ ہم نماز کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا انعمت علیہم جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ یہودیوں نہ عیسائیوں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو پہلی دعا یہ ہوتی ہے اللہ میرے بیٹے کا UK کا ویزا بھی لگ جائے، وہ امریکہ بھی چلا جائے۔ تو ان کی نوکری کی دعائیں آپ نماز کے بعد کرتے ہیں، اور ان سے نفرت کی دعا نماز کے اندر کرتے ہیں، تو اللہ اب پریشان ہے اللہ تمہاری پہلی دعائیں سنے یا دوسری دعائیں سنے۔ تو دعا کا جو ڈیکورم ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے رہے ہیں کہ دعا مانگنی کیسی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ وَإِذْ قَالَ، اب یہ رول ماڈل کون ہے؟ اللہ اگر انسان ظالم ہے اور انسان ناشکرہ ہے تو پھر اللہ کو رول ماڈل بتا دے جس کو ہم دیکھیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، سنو جی اب تمہارا رول ماڈل ابراہیم ہے۔ واو کا معنی اور اذ جب قال کہا ابراہیم و ابراہیم نے، جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جب کہا یعنی عرض کیا اپنے رب کے حضور، رب اے میرے رب اجعل بنا دے ھذا البلد اس شہر کو آمنا امن والا۔ یہ دیکھیں بڑے آدمی کی بڑی دعا ہے، میری اور آپ کی دعائیں اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلتی۔ اللہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، میری بیٹی ٹھیک ہو جائے، میرا گھر ٹھیک ہو، میرے حالات ٹھیک ہو۔ کسی اور مسلمان کے لیے دعا کے بارے میں حضور نے فرمایا جب مسلمان پیٹھ پیچھے کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو دعا سے غنی فرما دیتا ہے، اس کو پھر اپنے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنی بڑی دعا ہے، بیٹا چھوڑ دیا ہے گھٹنوں کے بل چلنے والا، اپنی بیوی زوجہ چھوڑ دی ہے اکیلی بے آب و گیا وادی میں، لیکن دعا دیکھیں کون سی ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو کس والا بنا دے۔ یہ ہے بہت بڑی دعا، ایک گلوبل دعا کا تصور کہ اللہ اگر شہر پر امن ہے تو اس کی تجارت بھی بہتر ہے، اللہ اگر شہر پر امن ہے تو اس میں بنیادی انسانی حقوق بھی ان کو ملتے رہیں گے، اگر شہر پر امن ہے تو جانور بھی ان کی حفاظت کریں گے۔ تو امن دنیا کی بہت بڑی دولت ہے جس کو آج خراب کرنے کے لیے بڑے تینوں مذاہب جو ہے وہ آگے آگے ہیں، یہودیت بھی، عیسائیت بھی اور اسلام بھی۔ آپ فلسطین سے کشمیر تک دیکھ لیں، ساری سمیل ایک دوسرے تک، اس کے ڈانڈے انہی مذاہب تک ملتے ہیں جن کو آپ ڈیوائن ریلیجن کہہ سکتے ہیں۔ تو ابراہیم خلیل اللہ ان کے رول ماڈل ہیں۔ ھذا البلد آمنا، اس شہر کو اللہ امن والا بنا دے، وجنبنی، واو کا معنی اور مجھے نجات دے دے، مجھے بچا لے، وجنبنی اور اللہ بچا لے مجھے، وبنیہ اور میرے بچوں کو، کس بات سے؟ ان نعبد الاسنام، ان کا معنی کہ نعبدہ ہم عبادت نہ کرنے لگ جائیں، الاسنام صنم کی جمع ہے بتوں کی، اللہ ہمیں بچا لے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ جیسا بندہ بھی اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہ ہمیں بچا لے اس بات سے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، رب اے میرے پروردگار، ابراہیم خلیل اللہ عرض کرتے ہیں انہن بے شک ان بتوں نے اضللن گمراہ کر دیا ہے، کثیرا من الناس بہت سارے لوگوں کو ان بتوں نے گمراہ کر دیا ہے، اللہ ہمیں ان کی گمراہی سے بچا لے۔ چھوٹا سا سوال ہے کہ بت کیا گمراہ کرتے ہیں؟ آپ نے لکڑی کا بت بنا کے سامنے رکھ دی ہے، پتھر کا بت گھڑ کے سامنے رکھ لیا ہے، آپ خود اس کی پوجا پاٹ میں لگے ہیں، گمراہ بت کیسے کر رہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے اللہ ان بتوں نے گمراہ کر دیا ہے بہت سارے لوگوں کو، لیکن بت کیسے گمراہ؟ بت گھر تو نہیں گیا اس کو گمراہ کرنے کے لیے، بت اس نے بنایا، اس نے خود ہے اپنے ہاتھوں سے، لیکن گمراہ اس کو بت کر رہا ہے۔ گمراہ ہمیشہ انسان اپنی خواہشات کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات کے آگے ایک بہت بڑا محل تعمیر کرتا ہے، عقیدت کا ہو یا محبت کا ہو یا نفرت کا ہو، بس اسی کے پیچھے لگ گیا یا اس کو دور کر دیا، تو انسان اپنی تباہی کا اور بربادی کا سبب خود بنتا ہے۔ یہ مجازی نسبت ہے جو بتوں کی طرف ہے، ورنہ بت کیا کہتے ہیں جی گھر جا کر انہوں نے کہا آؤ میری پوجا کرو، بلکہ بتوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ ان بتوں نے برباد کر دیا بہت سارے لوگوں کو اور بچا لے ان سے، یعنی انسان کی خواہشات کمزور ہو گئیں، عقیدہ ایمان کمزور ہو گیا۔ فمن تابعنی فانہ منی، فا کا معنی پس من جو یا جس نے تابعنی میری اتباع کی، فانہ منی تو اللہ پھر وہ ابراہیمی ہوگا، وہ اسماعیلی ملت پہ ہوگا، ومن عصانی اور جس نے میری نافرمانی کی تو اللہ پھر کیا ہے، فانک غفور الرحیم، معاملہ تو تیرے ہی سپرد ہے، معاملہ تو تیرے ہی سپرد ہے، فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرحیم، تو بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ میری اور آپ کی خواہشات کا مرکز صرف ہماری اولادیں، میں اولادوں سے نفرت کی بات بھی کبھی آپ کو نہیں سکھا رہا، لیکن ہمارے سینٹرل پوائنٹ اولادیں ہیں۔ ذرا اولادوں کو دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا واقعہ قرآن میں تفصیل سے لکھا ہے،
جناب ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ قرآن میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے. حضرت موسیٰ کو کیسے پانی میں پھینک دیا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے آج بچوں کو دکھانے والے کارٹونوں کی شکل میں ایک اعلیٰ لیسن موجود ہے کہ ماں کو یہ بھی سکھاؤ کہ تمہارا لخت جگر، تم نے اس کو حسن و حسین اور صلاح الدین ایوبی تربیت سے بنانا ہے. اس کو شاورما یا برگر کھلا کے یہ تمہاری بڑی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہے رزق اس کو دینا، تمہارے ذمہ ہے اس کو بہترین انسان بنا دو. تو تھوڑی سی توجہ ہماری اولاد کی تربیت کی طرف بھی ہو. تربیت کے جو پیرامیٹر دنیا میں چل رہے ہیں انہوں نے ہمارے معاشرے کو کہاں کھڑا کر دیا ہے، لبرل سے سیکولر، سیکولر سے ایتھیسٹ اور ملحد. آج ہمارے بچے اور جو نوجوان نسل بن گئی. تو یہ تربیت نہیں، تربیت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کر دی ہے. یہ بحیثیت مسلمان ہمیں کو ریجڈ بھی کہے تو ہماری بات تو یہی ہے کہ جب ہم انسان کے بعد مسلمان ہیں تو ہمارا مربی قرآن ہے، ہمارا مربی رسول اللہ کی سیرت اور سنت ہے. اگلی دعا جی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المکرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. ذرا ترجمہ آپ کریں گے جی. ربنا، اے ہمارے رب، انی بے شک میں نے، اسکنتو سکونت اختیار کروا دی ہے، بسا چھوڑا ہے، من ذریتی اپنی اولاد کو، بوادن ایک ایسی وادی میں، غیر ذی زرع جس میں زراعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس میں کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، جس پہ انسانیت کے سروائیول کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے. لیکن ایک سبب ہے، عند بیتک المحرم، اندہ پاس، بیت کا تیرے گھر، المحرم حرمت والے گھر کے پاس. ہم نے ابھی خانہ کعبہ بنا نہیں ہے، ابھی خانہ کعبہ بنا نہیں ہے، لیکن دعاؤں میں یہ نبی کا الہام ہے، ریویلیشن ہے جو پہنچ چکی ہے کہ یہیں سے نئی انسانیت کا آغاز ہے. بلکہ سیرت نگاروں نے، جو محبت برے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے حضور کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آقا کریم کے لیے اللہ نے شہر بھی نیا بسایا جس کی ابتدا 2200 سال پہلے ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ سے کر دی. شہر بھی نیا، قبیلہ بھی نیا، اس کے بعد آنے والے سارے حالات اور واقعات بھی نئے. آپ کے لیے سارا سسٹم اللہ نے بڑے اعلیٰ طریقے پر رکھ دیا. تو عند بیتک المحرم، اللہ تیرا گھر یہاں بنے گا، اس تیرے محترم گھر والے جگہ کے پاس ہم نے چھوڑ دیا ہے. اب دیکھیں جی نبی کا اگلا ویژن دعا کا کیسا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ انہیں نماز قائم کرنے والا بنا دے. اللہ انہیں چاہیے، ان کے لیے اسباب مہیا فرما دے کہ یہ نماز قائم کریں. ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں، میں بھی رکھتا ہوں. ہم اپنے بچوں کی نمازوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم ان کے یورپ جانے کے لیے تو دعائیں کرتے ہیں، موسٹلی اچھے لوگ ہر جگہ پہ ہیں، لیکن قرآن ہماری اصلاح کے لیے ہے، ہمیں ان کی نیکی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے چاہیے. اللہ ان کو نیک بنا دے. ایک بزرگ واقعہ سناتے ہیں کہ میں گیا کسی کے گھر، تو وہ ماں جس کو اللہ نے بیٹا دیا وہ کہتی ہے جی آپ دعا کریں یہ عالم بن جائے. وہ کہتے ہیں میں نہیں کرتا یہ عالم بنے. وہ کہتی ہے جی کیوں؟ آپ فرماتے ہیں اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ عالم بنو، اللہ نے پہلا حکم یہ دیا ہے کہ نیک بنو. میں اس کی نیکی کے لیے دعا کرتا ہوں، نیک بنے گا اللہ اس کو عالم بھی بنا دے گا. تو نیکی سب سے بڑی قوت ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹول میں نماز وہ شامل ہے. نبی کی دعا کا ویژن ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. اور فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، فا کا معنی پس، اجعل اللہ کر دے، افئدہ دلوں کو، من الناس لوگوں کے، اللہ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ تہوی الیہم وہ کھچے کھچے مائل ہوتے ہوئے ان کی طرف آ جائیں. جیسے آج پوری دنیا غریب بھی ہو تو کمیٹیاں ڈال کے 25 سال بعد وہ عمرہ کرنے ضرور چلا جاتا ہے. مزہ تو اس کے عمرے کا ہے کہ جو 25 سال محنت کر رہا ہے 100 150 روپیہ جوڑ کے اور پھر وہ عمرے پہ جا رہا ہے. یہ غریب کی خواہش ہے کہ میں کچھ اور کروں یا نہ کروں، میں کم از کم اس در سے ہو کے آ جاؤں. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا ثمرہ ہے. اللہ لوگوں کے دلوں کو شوق اور محبت سے ان کی طرف پھیر دے. آب زمزم ہم پیتے ہیں، حضور نے فرمایا جس نیت سے پیو گے اللہ اسی نیت کی تکمیل کر دے گا. بلکہ ایک میں رات کو پڑھ رہا تھا تفسیر، اس میں لکھا تھا کہ آپ آب زمزم کو جس مقصد کے لیے پئیں وہی آپ کا مقصد حل ہے. ایک بزرگوں کا واقعہ لکھا، وہ کہتے ہیں جی مجھے یورن بہت سخت آیا. انہوں نے کو واقعہ لکھا، وہ کہا جی میں باہر گیا تو مجھے تو دوبارہ بیٹھنے کی یہاں جگہ نہیں ملے گی. وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں حدیث آئی کہ آب زمزم جس مقصد کے لیے پیو وہی مکمل ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں مجھے یورن شدید آیا تھا، میں نے 4 گلاس اور آب زمزم کے چڑھائے، مجھے 3 گھنٹے پیشاب کی، پھر مزید نہیں خواہش ہوئی. تو جس مقصد کے لیے پئیں اللہ شفا دے دیتا ہے. جب آپ طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو سنت کیا ہے؟ آپ وہاں پر نفل ادا کریں اور پھر وہاں پر پیٹ بھر کر پانی پئیں. بلکہ وعید ہے، آپ نے فرمایا جو پیٹ بھر کر پانی نہیں پیے گا وہ کون ہے؟
وہ منافق ہے. جو پیٹ بھر کر پانی نہیں پیے گا وہ منافق ہے. تو یہ ساری باتیں وہاں اس دعا کا نتیجہ ہیں. وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اور پھر دیکھیں جی یہ ہے روزی روٹی کی دعا. پہلی دعا نماز کی، دوسری دعا لوگوں کے دلوں کو ادھر پھیرنے کی، اور تیسری دعا آ رہی ہے وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اللہ ان کو پھلوں کی شکل میں رزق بھی دے دے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ تھوڑا تھوڑا کھا پی کے تیرا شکر بھی کرتے رہیں. اب آپ دیکھیں تو ہوتا کیا ہے وہاں، شاید اگنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، تیل کے علاوہ اور پانی کے علاوہ شاید بنیادی چیزیں وہاں پر کوئی نہیں ہیں، لیکن وہاں کبھی پھل ختم نہیں ہوا. وہاں لاکھوں لوگ پوری دنیا سے جاتے ہیں، جتنی ٹریولنگ وہاں ہوتی ہے اور جتنا آنا جانا پوری دنیا میں وہاں ہے، اتنا شاید دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے، لیکن پھل وہاں سے ختم نہیں ہو رہا. آپ اعلیٰ کوالٹی کا پھل، آپ کھجور وہاں سے لے کے آتے ہیں. تو یہ نبی کی دعا ہے، اس کا سیکوینس ہمیں سمجھنا چاہیے. ربنا لیقیم الصلاۃ پہلے نماز ہے. اللہ پہلے تیرے گھر میں سجدہ ہو، تیرے سر جھکایا جائے، پھر لوگوں کے دلوں کا پھرنا ہو، کیونکہ لوگ ہی اگر نفرت والے ہو جائیں، میں فرض کر لیں محبت سے درس بھی دوں اور میرا لب و لہجہ ایسا ہو کہ آپ ادھر کوئی بھی نہ آئے، تو میری اس مسجد کا اور میرے درس کا کیا فائدہ؟ اللہ نماز بھی قائم ہو، لوگوں کے دل بھی پھریں، اور پھر اللہ رزق کا سبب بھی فرما دے تاکہ یہ تیرا شکر بھی کرتے رہیں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا تسلسل جاری ہے. ربنا اے ہمارے رب، انک بے شک تو تعلم جانتا ہے، ما نخفی جو ہم دل میں چھپائے ہوتے ہیں، وما نعلن اور جس کا ہم اعلان کرتے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ؟ اللہ جو مانگ لیا، جو ہماری دسترس تھی، کو نمازیں مل جائیں، لوگوں کے دل ادھر پھر جائیں، کو رزق مل جائے، اللہ یہ تو ہماری سوچ ہے جو ناقص ہے. اللہ سب کچھ تیری ہی سپرد ہے، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ تو اسے مانگنا کیا ہے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. اللہ جو چھپا ہے دلوں میں، جو ظاہر ہے، تو ہی جانتا ہے. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. وما یخفی اور کوئی چیز مخفی نہیں ہے، علی اللہ اللہ پر، من شیء کوئی بھی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء آسمان و زمین میں کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا. پھر اللہ اولاد دے دے تو اس کے لیے شکر ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی جس نے وہبا ہبہ کیا، گفٹ دیا، لی مجھے، علی الکبر میرے بڑھاپے کے باوجود، اسماعیل جناب اسماعیل کو، و اسحاق اور اسحاق کو. جو یہودی ہیں ان کے نزدیک ذبیح اللہ حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسماعیل نہیں. ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے نزدیک ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ہیں، اور یہودیوں کے نزدیک ذبیح اللہ حضرت اسحاق ہیں. اور یہاں جس کا پہلے تذکرہ ہے علی الکبر اسماعیل و اسحاق، وہ پہلے حضرت اسماعیل ہے. اولاد نہیں ہوئی، اللہ نے بیٹا دے دیا، اس کے بعد حضرت اسحاق کا تذکرہ ہے. ان ربی لسمیع الدعاء، ان بے شک ربی میرا رب لسمیع الدعاء دعاؤں کو سننے والا ہے. دیکھیں جی پھر دعا مانگ لی وہی جو پہلے مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. رب اجعلنی، رب اے میرے رب، اجعلنی بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ پہلے ان کے لیے دعائیں کی ہیں. دیکھیں ساری دعائیں دوسروں کے لیے ہیں. اللہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے. اور تیسری دعا ہے اے اللہ پھر ان کو رزق بھی دے دے. اپنے لیے دعا نہیں کی، اپنے لیے دعا اب ہو رہی ہے. رب جعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی اور اللہ یہ چیزیں میری نسلوں میں بھی جاری کر دے، میری نسلوں اور اولادوں کو بھی نماز کی تعلیم دے دے. اور پھر اللہ ربنا وتقبل دعا، دعا کی قبولیت کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ. اللہ نماز قائم کرنے والا بنا دے مجھے، میری اولاد کو بھی بنا دے، اور اللہ میری اس دعا کو قبول بھی کر لے. یہ دیکھیں دعا کا کیسا تناظر ہے. دعا بھی مانگی کمال، دعا کی قبولیت کے لیے پھر نئی دعا مانگ لی. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری یہ التجا ضرور قبول فرما. اور ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اے ہمارے رب اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے. دیکھیں جی دنیا کی بات ہے تو لوگوں کے فائدے کی بات پہلے کی ہے، آخرت کے فائدے کی بات ہے تو پہلے دعا اپنے لیے کی ہے، کیونکہ اس دن بیٹا، بیوی، بچے، دوست، احباب سب کچھ بھاگ جائیں گے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یوم یفر المرء من ابیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، یہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے کہ ہر بندہ بھاگ جائے گا ایک دوسرے سے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، ماں بیٹا بیٹی، سب کچھ بھاگ جائیں گے. تو اپنے لیے دعا، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دے مجھے، ولوالدی
یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد اگر مشرک تھے آزر تو پھر آپ ان کے لیے دعا نہ کرتے. یہ بھی ایک ڈسپیوٹڈ ایشو ہے امت کے درمیان، لیکن اہل سنت کے ادب کی فکر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد آزر نہیں ہیں بلکہ وہ تارخ ہیں، اور آزر بت تراش بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، لیکن وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، اور تارخ جو ہیں وہ آپ کے والد ہیں، کیونکہ ایک نبی کبھی اپنے مشرک باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا. یہاں دعا والے والدیہ میرے والد، پتہ چلا تارخ حضور کے والد ہیں حضرت ابراہیم کے، جو مشرک نہیں ہیں بلکہ موحد ہیں. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مومنین کو اللہ بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن یقوم و کھڑا ہوگا، قائم ہوگا الحساب و حساب، یعنی قیامت کے دن کے لیے دعائیں. تو یہ ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ تھا، جس کی وجہ سے سورت کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ سورہ ابراہیم. مکی مزاج کے ساتھ رکھتی ہے، 41 آیات مبارکہ اس کی ہو گئی الحمدللہ، 52 ہیں. کوشش کریں گے یہ کل کمپلیٹ ہو جائے، نہیں تو اگلے سیشن میں. اللہ ہمیں انبیاء کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق دے. پوری دنیا کو یہ ایجنڈا دے دیں، اگر دنیا میں امن چاہتے ہو تو 1,24,000 انبیاء کی تعلیمات مان لو.